برکائی خان کا خیال ہے کہ سرتاق اور راہب ولیم نے بختائی کو اسلام سے منحرف کر کے نصرانیت قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ جب بختائی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ کم از کم عمیر بن نصر کو چھوڑ دے، لیکن جب بختائی نے ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا تو برکائی کا خیال ہے کہ سرتاق اور راہب ولیم نے رازدارانہ انداز میں بارش کی ایک رات بختائی کو قتل کر دیا۔ اس طرح بارش کی وجہ سے قاتلوں کے نشانات نہیں پہچانے جا سکے اور ابھی تک بختائی کے قاتلوں کو پہچانا نہیں جا سکا۔ بختائی کے مرنے کی خبر سن کر عمیر بن نصر کی حالت عجیب و غریب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بے مروت قہر کے طوفان، بے اتھا خونی بھنور اور لہو رنگ انقلاب کی نمود جوش مارنے لگی تھی۔ دوسری جانب بختائی کی موت کا سن کر تھمر بھی کربناک بیداری اور دھرتی پر اترتی تاریکیوں کی طرح اداس اور ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے عمیر بن نصر کہنے لگا، میرے عزیز دوستو، اگر میری بیوی بختائی کے قاتل اس کا بھائی سرتاق اور راہب ولیم ہیں تو میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دونوں میرے انتقام سے بچ نہیں سکیں گے۔ راہب ولیم میری بیوی بختائی کے قتل کا کیا اہتمام کرے گا؟ میرے خیال میں یہ سب کچھ سرتاق ہی کے باعث ہے۔ شاید برکائی خان اپنے بھائی باتو خان کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکا ہوگا، لیکن میں سرتاق کو کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا۔ رہا سوال ولیم کا تو میرے خیال میں اس کو بھی میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ عمیر بن نصر جب خاموش ہوا تو ایک منگول بول پڑا، ابن نصر، جہاں تک برکائی کا سرتاق کے خلاف حرکت میں آنے کا سلسلہ ہے تو میں تم پر یہ انکشاف کروں گا کہ باتو مر چکا ہے۔ اس کی موت کے بعد منگولوں نے متفقہ طور پر برکائی کو اپنا خاقان تسلیم کر لیا ہے۔ رہا سوال سرتاق کا تو جب باتو بیمار تھا طبیبوں کی وجہ سے اسے یقین ہو گیا کہ باتو بچے گا نہیں، لہٰذا وہ منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم کی طرف بھاگ گیا ہے تاکہ منگولوں کے بڑے خاقان منگو خان کی خدمت میں حاضر ہو۔ ایسا کرنے سے اس کے دو مقاصد تھے، پہلا یہ کہ وہ مغرب کے منگولوں کا خاقان بننا چاہتا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس کے باپ باتو خان کے بعد منگو خان برکائی کو مغرب کا نمائندہ تسلیم کر لے گا۔ سرتاق منگو خان کے پاس گیا تاکہ وہاں سے تحریری حکم نامہ اپنے لیے حاصل کرے جس کے تحت اسے مغرب کے منگولوں کا خاقان مقرر کیا گیا ہو۔ دوسرے یہ کہ چونکہ اس کا باپ باتو خان بیمار پڑ گیا تھا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لہٰذا اسے خدشہ تھا کہ اگر باتو مر گیا تو اس کے ساتھ ہی برکائی خان اس کے خلاف حرکت میں آئے گا اور ضرور اسے بختائی کے قتل کی سزا دے گا اور اس سے انتقام لے گا۔ پھر ابن نصر، برکائی بھی بڑا سیانہ، زیرک اور دانشمند انسان ہے۔ جب اسے خبر ہوئی کہ سرتاق اور راہب ولیم دونوں منگو خان کی طرف بھاگ گئے ہیں تو اس نے ان کے پیچھے اپنے ہرکارے لگا دیے۔ انہوں نے برکائی خان کو خبر دی کہ سرتاق اپنے لیے خاقان کا حکم نامہ حاصل کرنے کے لیے منگو کی طرف چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ منگول رکا تب ابن نصر نے اسے مخاطب کیا، اب جب کہ سرتاق قراقرم کی طرف بھاگ گیا ہے تو باتو خان کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کا رویہ برکائی خان کے ساتھ کیسا ہے؟ وہی منگول بول اٹھا، ابن نصر، شاید تمہیں معلوم ہوگا باتو خان کی 26 بیویاں تھیں اور وہ کثیر الاولاد ہے۔ سرتاق کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا نوگائی ہے جو ایک طرح سے برکائی کو اپنا رہنما، نجات دہندہ اور اپنے خاندان کا سرکردہ تسلیم کرتا ہے۔ جس طرح نوگائی اپنے باپ باتو خان کی عزت کیا کرتا تھا، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر وہ اپنے چچا برکائی خان کی عزت کرتا ہے۔ اب صرف سرتاق ہی ہے جو باغی پن کا اظہار کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر عمیر بن نصر کہنے لگا، میرے بھائیو، اگر تم تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو تو میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی تھمر کے ساتھ سرائے باتو کی طرف روانہ ہوں گا۔ جواب میں ایک منگول خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، ہمارے آرام اور ہماری تھکاوٹ کا کوئی احساس نہ کرو، ہم ایک سرائے میں رک کر آرام کر چکے ہیں، ہمارے گھوڑوں کو بھی سستانے کا موقع مل گیا ہے، اس لیے ہم ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ کوچ کرنے پر آمادہ ہیں۔ عمیر بن نصر اور تھمر نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر دونوں نے جلدی جلدی اپنی تیاری کی۔ حمود سے الوداعی ملاقات کرنے کے بعد اپنے گھوڑوں کو وہ باہر لائے، پھر ان دونوں منگولوں کے ساتھ وہ سرائے باتو کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ ایک روز عمیر بن نصر اور تھمر اپنے دونوں منگول ساتھیوں کے ساتھ دریائے ارس کے کنارے کنارے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک دم عمیر بن نصر نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک لیا۔ اسے دیکھتے ہوئے تھمر اور دونوں منگولوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو روک لیا۔ پھر تھمر عمیر بن نصر کے قریب آئی۔ اس نے دیکھا عمیر فضاؤں کے اندر کوئی آواز سننے کی کوشش میں تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس موقع پر تھمر مزید قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے عمیر بن نصر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں پوچھا، آپ نے گھوڑا کیوں روک لیا؟ کیا کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ ابن نصر فضاؤں کے اندر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا، پھر کہنے لگا،
तुम्हारा कहना दुरुस्त है, मैं अपने पीछे भागते हुए घोड़ों की आवाजें सुन रहा हूँ। सुनो थिमर, मैं और मेरे दोनों खालाजाद सहराओं के रहने वाले हैं। भागते घोड़ों की आवाजों और अपने दुश्मन की बड़ी दूर से पहचान पा लेते हैं। थिमर, क्या तुझे अपने पीछे घोड़े भागने का एहसास नहीं होता? इसी दौरान मंगोल भी करीब आ गए थे। फिर थोड़ी देर जायजा लेने के बाद एक मंगोल कहने लगा, आपका कहना दुरुस्त है, वाकई कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्जिस्तान के हुक्मरान दाऊद को आप और थिमर के भागने की इत्तला हो गई हो और उसके आदमी हमारे ताक़ुब में लग गए हों? उमैर बिन नसर ने उस मंगोल की तरफ बड़े गौर से देखा, फिर कहने लगा, लगता है दाऊद के आदमी उस बस्ती में हमारी ताक में थे जिसमें हमने क़याम कर रखा था, और किसी ने जरूर हमारी मुखबरी की होगी। बहरहाल उनको आने दो, देखते हैं वो क्या करते हैं। उमैर बिन नसर जब खामोश हुआ तो सहमे और खौफजदा लहजे में थिमर बोल उठी, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि यहाँ रुकने की बजाय हम अपने घोड़ों को एड़ लगाकर सरपट दौड़ा दें? उमैर बिन नसर ने खदशात का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, नहीं थिमर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने घोड़ों को एड़ लगाकर भगा देते हैं तो ताक़ुब करने वाले हमारे पीछे लगे रहेंगे। इस ताक़ुब के दौरान हो सकता है हमारी तलाश में उनके इधर उधर फैले हुए साथी भी उनसे आन मिलें, और अगर उनकी तादाद ज्यादा हो गई तो फिर हमारे लिए उनसे निमटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि अभी दरियाए अरस के किनारे किनारे गर्जिस्तान की सल्तनत के निकलने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना है, और मैं इस ताक़ुब को लंबा नहीं करना चाहता। मेरा इरादा है कि इसी दरियाए अरस के किनारे ताक़ुब करने वालों से निमट कर उनका खात्मा कर दिया जाए। फिर न जाने उमैर बिन नसर को क्या सूझा, वो अपने घोड़े से उतरा, फिर वो जमीन पर बैठ गया, फिर उसने अपने कान जमीन की छाती से लगा दिए। थोड़ी देर तक वो कुछ सुनने और जायजा लेने की कोशिश करता रहा, फिर उठा, दोनों मंगोलों और थिमर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, जहां तक मैं अंदाजा लगा सका हूं ताक़ुब करने वालों की तादाद 7 या 8 के लगभग है, और मुझे उम्मीद है हम बआसानी उनसे निमट सकेंगे। अब ताक़ुब करने वालों के घोड़ों की आवाज नींद से उलझी हुई शबे वीरान में दिलों को जख्मी करती सदाओं की तरह साफ सुनाई देने लगी। ये आवाजें सुनते हुए थिमर बेचारी की हालत सरे मंजिल लुट जाने वाले काफिलों जैसी हो गई थी। थिमर की बदलती हुई हालत को उमैर बिन नसर भी देखने लगा था, लिहाजा उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, थिमर, ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, हम उनका मुकाबला करेंगे और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम उन्हें ज़ेर करके अपनी मंजिल की तरफ जरूर रवाना होंगे। इतना कहने के बाद थिमर की तरफ से हटकर उमैर बिन नसर ने उन दोनों को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अजीज साथियों, जिस वक्त मैं हमले की इब्तदा करूं तुम भी उन पर टूट पड़ना, और मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें दरियाए अर्ज के किनारे लहू लहू करके रख देंगे। यहां तक कहते कहते उमैर बिन नसर खामोश हो गया, इसलिए कि ताक़ुब करने वाले नजदीक आ चुके थे। उनके घोड़े चांदनी रात में ह्योलों की तरह साफ दिखाई देने लगे थे। ये देखते ही उन्होंने अपनी तलवारें खींचनी, ढालें संभाल ली। फिर उमैर बिन नसर ने मजीद ये किया कि अपने घोड़े की खुरजीन में हाथ डालकर भारी फल के वो खंजर निकालकर अपनी गोद में रख लिए। ताक़ुब करने वाले वो सवार अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए आए और उन चारों के करीब आके थोड़ी देर तक वो उन चारों का जायजा लेते रहे। उन्होंने देखा ताक़ुब करने वालों की तादाद वाकई 8 थी। कुछ देर तक वो उन चारों को अजीब से अंदाज में देखते रहे। फिर उनमें से एक ने अपने घोड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उमैर बिन नसर को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, तुम क्या ख्याल करते थे कि तुम थिमर को लेकर भागने में कामयाब हो जाओगे? दाऊद ने जो हमें थिमर को तलाश करने के काम पर लगाया था तो हम इसमें नाकाम नहीं होना चाहते थे। हमें पूरा यकीन था कि थिमर ने दरकश नाम की बस्ती में ही क़याम कर रखा है, लिहाजा हम ताक में थे और हमें उम्मीद थी कि किसी न किसी वक्त, किसी न किसी रोज तुम और थिमर इस बस्ती से निकलकर शिमाली बयाबानों की तरफ जाने की कोशिश जरूर करोगे। सो देखो, हमारे अंदाजे दुरुस्त हुए, हमने तुम्हें आन लिया है। दरियाए अरस के किनारे हम तुम्हारी और तुम्हारे दोनों साथियों की गर्दनें काटकर थिमर को बाहिफाजत अपने साथ कस्बक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। उमैर बिन नसर कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर कहर भरी खामोश जुल्मत के स्याह सन्नाटों में उसकी आवाज आहनी बेड़ियों की खौफनाक झंकार की तरह बुलंद हुई थी। ताक़ुब करने वालों, किसी खुशफहमी, किसी धोखे, किसी फरेब में मत रहना। अगर हमसे टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। हम थिमर को छोड़कर सिर्फ 3 हैं और तुम्हारी तादाद 8 है। हम 3 होते हुए भी तुम 8 की हालत महरूमियों की दास्तानों, गमज़दा अश्कबार जज्बों की तरह बनाकर रखेंगे। तुम्हारे सीनों को धुआं धुआं, तुम्हारे दिलों को बर्बाद, तुम्हारी रूहों को वीरान करके रख देंगे। उमैर बिन नसर के इस जवाब पर ताक़ुब करने वालों में से वही फिर बोला जिसने अपने घोड़े को जरा आगे बढ़ाया था। वो कहने लगा, अपने आप पर इतना घमंड मत कर। थोड़ी देर तक जब हम तुम पर हमलावर होंगे तो तुम्हारी इस जुर्रतमंदी का पोल खुलकर रह जाएगा। ताक़ुब करने वाला यहीं तक कहने पाया था कि उमैर बिन नसर फौरन हरकत में आया। गोद में जो खंजर उसने जमा रखा था
باری باری اس نے وہ دونوں خنجر سنبھالے اور اس قدر تیزی سے تاک کر مارے کہ وہ خنجر تعاقب کرنے والوں میں سے دو کے دلوں میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے اور وہ بھیانک چیخیں بلند کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں سے گر گئے تھے۔ تعاقب کرنے والے اپنے دو ساتھیوں کے یوں اچانک مرنے سے بدحواسی کا شکار ہو گئے تھے اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمیر بن نصر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر خوابیدہ شب میں دشت عقوبت اور لہر لہر کپ کپاتے شعلوں کی طرح ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ عمیر بن نصر نے جب اپنی کارروائی شروع کی تو منگول بھی حرکت میں آئے، وہ بھی اپنی تلواریں لہراتے ہوئے چاند سوز کراہوں اور لہراتی تاریکیوں کی طرح تعاقب کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس موقع پر تھمر بھی پیچھے نہ رہی، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس نے تھوڑا سا چکر لگایا، پھر وہ تعاقب کرنے والوں کی پشت کی طرف گئی اور پشت کی طرف سے وہ ان پر زہریلی آوازوں اور سوز و اضطراب کے ابال کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ رات کی گہری تاریکی میں دریائے ارس کے کنارے تلواروں اور ڈھالوں کے لگاتار ٹکرانے سے آوازوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں عمیر بن نصر نے تعاقب کرنے والوں میں سے ایک کا سر قلم کر دیا، پھر وہ دوسرے پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ 3 تعاقب کرنے والوں کو منگولوں نے اپنے ساتھ الجھا لیا تھا، جبکہ باقی تعاقب کرنے والے تھمر سے ٹکرا چکے تھے۔ اچانک عمیر بن نصر نے اپنے سے ٹکرانے والے پر وار کیا تو وہ اسے روک نہ سکا اور عمیر کی تلوار اسے شانے سے پیٹ تک کاٹتی چلی گئی۔ ایسا کرنے کے بعد عمیر بن نصر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پشت کی جانب سے اس پر حملہ آور ہوا جو تھمر سے ٹکرا رہا تھا اور لمحوں کے اندر اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ان تینوں تعاقب کرنے والوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا جو دونوں منگولوں سے ٹکرا رہے تھے۔ عمیر بن نصر کی طرف دیکھتے ہوئے تھمر بھی ان پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ اس طرح تعاقب کرنے والے 3 رہ گئے تھے۔ سامنے کی طرف سے 2 منگول ان پر ضرب لگا رہے تھے، پشت کی طرف سے عمیر اور تھمر ان پر ضربیں لگا رہے تھے۔ وہ زیادہ دیر ان چاروں کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور جلد ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ چاروں ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ادھر باتو خان کے مرنے کے چند روز بعد اغون خان ایک روز صبح ہی صبح نکسار کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت نکسار شب خوابی کے لباس میں اپنے بستر پر محو اسرا تھی۔ اغون خان ہلکے ہلکے کھانستا ہوا خیمے کے دروازے سے جب اندر داخل ہوا تو نکسار اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید رنگ کی موٹی عبا اس نے اپنے لباس پر پہنی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اغون خان آگے بڑھا اور معذرت طلب انداز میں کہنے لگا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس وقت سوئی ہوگی، میں تمہیں زحمت دینے پر معذرت خواہ ہوں۔ نکسار بڑی شیریں آواز میں کہنے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے آج اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، ورنہ میں اتنے دیر سونے کی عادی نہیں ہوں۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اغون خان اس کے قریب ہو بیٹھا، پھر وہ کہہ رہا تھا، باتو خان کے مرنے کی وجہ سے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکا۔ گزشتہ رات میں نے برقائی خان کے ساتھ تمہارے متعلق تفصیل سے گفتگو کی، میں نے اس سے تم سے ملاقات کرنے پر آمادہ کر لیا ہے۔ اگر تم زحمت محسوس نہ کرو تو ابھی تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں برقائی خان کے پاس لے کر چلتا ہوں، ایک بار تم دونوں کی ملاقات کروا دیتا ہوں، اس کے بعد تم اپنے حسن، اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی کو کام میں لاتے ہوئے برقائی خان سے ملنے کی راہیں استوار کرتی رہنا۔ ویسے ان دنوں برقائی خان اور اس کے حواریوں کے لیے ایک اور خطرہ بھی منڈلا رہا ہے، خاص کر ایک ایسے مسلمان کے لیے جو منگولوں کے اندر نوارد ہے، جس کا نام خریم بن مخروم ہے۔ ان دنوں وہ شمال کی مہموں میں مصروف ہے۔ نکسار نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، کیسا خطرہ؟ اس پر اغون خان پھر بول پڑا، نکسار بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے آبائی دشت میں ہمارے ایک مرحوم خاقان عقدائی خان کے بیٹوں پر ابتلا کا دور پڑا تھا۔ باتو خان کی طرف سے یہ شروع ہوا۔ باتو خان کے کہنے پر منگو نے عقدائی کے بیٹے بوری کو باتو خان کے پاس بھیج دیا اور باتو خان کے حکم پر اسے یہاں قتل کر دیا گیا ہے۔ بوری کو ایک مقابلے میں خریم بن مخروم نے ہرایا تھا۔ تب سے بوری خریم کو اپنا بدترین دشمن خیال کیا کرتا تھا۔ بوری کا ایک بھائی ہے، نام ہے جس کا بائیدار، وہ آبائی دشت سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔ وہ اپنے کچھ جانثاروں کے ساتھ جو کچھ دستوں پر مشتمل ہیں ادھر آیا ہے۔ گزشتہ شب چوری چھپے اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح برقائی کا خاتمہ کر دیا جائے اور برقائی کی جگہ باتوں کے بیٹے سرتاق کو، اگر سرتاق نہیں تو اسے مغرب کے منگولوں کا خاقان بنا دیا جائے۔ وہ اس خریم بن مخروم سے بھی انتقام لینا چاہتا ہے جس نے ایک مقابلے میں اس کے بھائی بوری کو ہرایا تھا۔ یہ بائیدار ان دنوں انہی علاقوں میں منڈلا رہا ہے، اس کے ساتھی بھی کافی تعداد میں اس کے ساتھ ہیں۔ میرے خیال میں اگر وقت پڑا تو میں اس سے بھی برقائی خان کے خلاف کام لوں گا۔ میں نے سرائے باتوں سے اسے خوراک کے علاوہ ضروریات کا کافی سامان مہیا کر دیا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں سرائے باتوں میں داخل ہوا تھا، کسی نے اسے پہچانا نہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو یہاں لے کر نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ کسی طوفانی رات وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سرائے باتوں میں داخل ہو جائے،
اور میں ان کے داخلے کا اہتمام کر دوں گا۔ ان کے لیے کچھ یورت بھی تیار کر دوں گا اور پھر وہ سرائے باتوں میں ہی قیام کریں گے۔ ان کے یہاں قیام کرنے سے مجھے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے خاصی تقویت ملے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اغون خان رکا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، نکسار، جب تم میرے ساتھ برقعی خان کے پاس چلو، اس پر ہرگز ظاہر نہ کرنا کہ وہ تمہارے شوہر کا قاتل ہے، بلکہ تم اس پر یہ ظاہر کرنا کہ تمہیں خبر ہوئی تھی کہ منگولوں کے خاقان نے تمہارے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بھی کہنا کہ میں اس دنیا میں تنہا اور اکیلی ہوں، منگولوں کے شہر سرائے باتوں میں اس لیے آئی ہوں کہ ان منگولوں نے میرا شوہر چھینا، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ انہی منگولوں میں سے کوئی ایسا صاحب حیثیت ہو جو مجھے اپنے حرم میں داخل کر لے، جہاں میں پرسکون زندگی بسر کر سکوں۔ مجھے امید ہے تمہارے حسن، تمہاری خوبصورتی، جوانی اور شباب سے متاثر ہو کر برقعی خان تمہیں اپنے حرم میں داخل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب وہ ایسا کر لے تو چند روز تم اس کے ساتھ خوب داد عیش دینا۔ اس دوران تم کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہنا۔ جب بھی تمہیں کوئی ایسا موقع ملے تو پھر برقعی خان کا خاتمہ کر دینا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحے بھر کے لیے اغون رکا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، کیا تم میری اس تجویز سے اتفاق کرتی ہو؟ نکسار نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، اغون خان، جہاں تک میرے مرنے والے شوہر کا تعلق ہے تو میں اس کا انتقام تو ضرور لوں گی، لیکن باتوں کے بھائی برقعی خان کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے یہ میں اس سے ملاقات کرنے کے بعد اندازہ لگا سکوں گی۔ ہاں، اگر وہ میرے دل کو بھایا تو اس سے شادی کرنے کے بعد میں اپنے انتقام کی ہوس کو پورا کروں گی، اور اگر وہ میرے دل کو نہ بھایا تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی، یوں ہی اس سے رسم و راہ بڑھاؤں گی، مناسب موقع پر اس کا خاتمہ کر دوں گی۔ جواب میں اغون خان کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، چلو یوں ہی صحیح، بہرحال تم تیار ہو، میں تمہیں ساتھ لے کر برقعی خان کے پاس چلوں گا۔ نکسار اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی، بس تھوڑی دیر رکو، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نکسار خیمے کے پچھلے حصے کی طرف یورت میں چلی گئی تھی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نکسار لباس تبدیل کر کے اور اپنی نوک پلک درست کر کے اس خیمے میں آئی جہاں اغون خان بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ نکسار اپنے نئے لباس میں جمال کے ترنم ریزی، خوابگوں راحت، رنگوں کی جھلمل بارش، تبسم کے موتیوں پر ستاروں کی زرکار کرنوں جیسی لگ رہی تھی۔ اغون خان تھوڑی دیر تک اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو عجیب سی طلب میں دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ خیمے سے نکلا۔ اس کے پیچھے نکسار بھی تھی۔ دونوں آگے پیچھے برقعی کے خیمے کے قریب آئے۔ خیمے کے باہر جو محافظ پہرا دے رہا تھا اسے اغون خان نے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، میں تھوڑی دیر پہلے خاقان سے مل کر گیا ہوں۔ یہ جو خاتون میرے ساتھ ہے اس کا میں نے خاقان سے ذکر کیا تھا، خاقان نے اس سے ملنا پسند کیا ہے، تم اندر جاؤ اور نکسار نام کی اس خاتون کا ذکر کرو۔ وہ محافظ اندر چلا گیا تھا، پھر وہ باہر آیا اور دونوں کو اندر جانے کے لیے کہا۔ نکسار جو ہی خیمے میں داخل ہوئی یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئی کہ منگولوں کے خاقان برقعی خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اور جب تک وہ اغون خان کے ساتھ مسند کے سامنے والی نشستوں پر بیٹھ نہیں گئی اس وقت تک برقعی خان کھڑا رہا۔ نکسار کے بیٹھنے پر برقعی خان بھی بیٹھ گیا۔ پھر خیمے میں برقعی خان کی آواز گونجی، خاتون، اول بات تو یہ کہ میں اپنے اس سرائے باتو شہر میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوم یہ کہ مجھے تمہارے شوہر میخائیل کے مرنے کا بے حد دکھ ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا شوہر مارا جائے، لیکن اس وقت میرا بھائی باتو خان خاقان تھا اور اسی کے کہنے پر تمہارے شوہر میخائیل کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں تک کہتے کہتے برقعی خان تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ برقعی خان کی ان باتوں سے اغون خان انتہائی پریشان اور بکھرا بکھرا دکھائی دے رہا تھا۔ نکسار بھی اغون خان کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر رکنے کے بعد برقعی خان پھر بول پڑا، خاتون، میں اور میرے چند قریبی دوست منگول ہونے کے باوجود اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ہم لوگ اس طرح کا ظلم روا نہیں رکھتے جیسا میرے بھائی باتوں نے لوگوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس نے تمہارے شوہر کو طلب کیا، اسے آگ کے پاس سے گزرنے اور اپنے سامنے جھکنے کے لیے کہا۔ میخائیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، تب باتوں نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کروا دیا۔ میں اپنے بھائی باتو خان کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ دوسرا بڑا اور بدترین فیصلہ میرے بھائی نے یہ کیا کہ گرجستان کی ملکہ روسودان کو اپنی طرف 2 بار طلب کیا۔ شاید وہ اسے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے آنے سے انکار کر دیا تب باتو خان نے اس پر حملہ آور ہونے کا اہتمام کیا۔ ملکہ روسودان کو جب خبر ہوئی کہ اس پر حملہ ہو رہا ہے تو اس نے خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر لیا۔ میں اپنے بھائی باتو کے اس فعل کے بھی خلاف تھا۔ خاتون، باتو خان میرا بھائی ضرور تھا، لیکن اس کے اور میرے مذہب میں فرق تھا۔ وہ بت پرست اور ستارہ پرست تھا، میں اسلام کا پیروکار ہوں۔ اس طرح اس کے اور میرے خیالات اور فیصلوں میں بھی فرق تھا۔ وہ پرانی اور قدیم روایات کا پابند تھا جبکہ میں ان سے بغاوت کر چکا تھا۔
बहरहाल मुझे तुम्हारे शौहर के मरने पर दुख और अफसोस है। बिरकाई फिर दम लेने के लिए रुका। इसके बाद वो अपना सिलसिला कलाम बढ़ाते हुए कह रहा था,